سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا نکاح ذہن سے کر دیا جائے گا۔ چچی نے میرے سر پہ دوپٹہ دے دیا، کہنے لگی مولانا صاحب آنے والے ہیں نکاح کے ایجاب قبول کروانے کے لیے۔ میں نے کہا چچی حفصہ آپی کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ کہنے لگا ارے تمہارا نکاح ہے ذہن کے ساتھ۔ ایک تو اس لڑکے نے ایسی افراتفری مچائی ہے، کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کہنے لگا نکاح اب بھی کروں گا، رخصتی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی میں بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی جب مولانا صاحب میرے چچا اور تایا ابا کے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ میں اسی سرخ رنگ کے گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ ذہن تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، پھر نکاح مجھ سے، مگر کیوں؟ میں تو اس کے قابل ہی نہیں رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے جب مولانا صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کیا مجھے ذہن اپنے نگاہ میں قبول ہے؟ اگر میرے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا شاید آج کا دن میرے لیے خوشیوں کا بھرا ہوتا، لیکن میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اچھا تھا، بہت اچھا تھا، مگر میں اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اب جو حالات پیدا ہو چکے تھے، میں نے نکاح کر لیا۔ کچھ دیر بعد حفصہ کے ساتھ مجھے بھی گلی کے شامیانے میں اسٹیج پر ذہن کے ہمراہ بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن میں بالکل غائب دماغی سے بیٹھی تھی۔ تائی اماں میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اس لڑکے نے کچھ سوچنے سمجھنے ہی نہیں دیا، ورنہ میں نکاح کے حساب سے تمہارے لیے کپڑے خریدتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں کسی بے جان بت کی طرح اس کے برابر میں بیٹھی رہی۔ حفصہ رخصت ہو کے جا چکی تھی، میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ میرا جمود اس وقت ٹوٹا جب ذہن تائی اماں سے کہہ رہا تھا مجھے بس 5 منٹ کے لیے سمیہ سے بات کرنی ہے، امی بس 5 منٹ کے لیے جانے دیجیے۔ لیکن تائی اماں کہنے لگی رخصتی سے پہلے تم اس کے آس پاس نظر نہیں آؤ گے۔ لیکن وہ منت سماجت کر رہا تھا، میں اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی، اسی لیے دروازے کی کنڈی لگا دی، کپڑے بھی تبدیل کر دیے۔ دروازے پر دستک ضرور ہوئی تھی لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ذہن کہنے لگا سمیہ دروازہ تو کھولو یار، بس 5 منٹ کے لیے، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تائی اماں کہنے لگی ہو گیا شوق تمہارا پورا، مجھے پتا ہے ہماری بچی ایسی نہیں ہے کہ بے شرموں کی طرح تمہارے سامنے آ جائے۔ سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے اندر ایسے کسی بھی جذبے کے لیے ہلچل محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو ہی بہہ رہے تھے۔ صبح میں اٹھ کے لیے سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب اسامہ کچن میں آیا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح بکھلائی۔ میں نے کہا تم یہاں آئے کیوں؟ جاؤ یہاں سے ورنہ میری بات یہیں تک پہنچی تھی۔ وہ بڑے غصے سے بولا، کہنے لگا ایک دم چپ، تمہاری آواز اگر کچن سے باہر نکلی تو یاد رکھنا سب کے سامنے تمہیں بد کردار ثابت کر دوں گا۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا تم ذہن سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ جانتی ہو نا میرے تمہارے بیچ کیا کچھ ہو چکا ہے؟ میں اس اذیت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ کہنے لگا پہلے ہی رات میں اسے پتہ چل جائے گا کہ تم پاک باز نہیں ہو، سوچو پھر کیا ہوگا۔ یہ سن کر میرے رہ سہے اوسان بھی ختم ہونے لگے۔ کہنے لگا جتنی جلدی ہو سکے اسے طلاق لے لو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے جا چکا تھا۔ میں رونے لگی، سب کو ناشتہ دے چکی تھی، بس اپنے لیے بنا رہی تھی۔ لیکن اسامہ کی بات سن کر میں بنا ناشتے کے ہی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس کی باتیں میرے لیے کسی کوڑے کی طرح تھی۔ میں ذہن کے لیے اپنی آنکھوں میں نفرت اور شک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری قسمت میں شاید آنسو ہی رہ گئے تھے۔ میں بہت کم کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ رات کو مجھے ذہن کی کال آنے لگی لیکن میں نے نہیں اٹھائی۔ پھر اس کے میسیجز آنے لگے، کہنے لگا سمیہ کال کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ بہت دن ہو گیا تم سے بات نہیں ہوئی، جب بھی آفس سے آتا ہوں تم کمرے میں جا کے چھپ جاتی ہو۔ یار میں نے نکاح کیا، کوئی جرم تو نہیں کیا، پلیز فون اٹھاؤ۔ میں نے اس کے کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ موبائل آف کر کے رکھ دیا۔
کئی دن ہو گئے میں نے موبائل آف ہی رہنے دیا. کچن کا کام جلدی سے ختم کر کے میں کمرے میں چلی جاتی تھی. کھانا بھی سب کے ساتھ نہیں کھاتی تھی بلکہ کچن میں ہی کھا لیتی تھی. نہ مجھے اسامہ کا سامنا کرنا تھا اور نہ زین کا. میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح تائی اماں سے بات کروں, ان سے کہوں کہ مجھے زین پسند نہیں ہے, جو افراتفری میں آپ نے نکاح کیا وہ ختم کر دیں. بس ڈر اس بات کا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگلے روز میرے سر پہ ایک اور بم پھٹا. تائی اماں کہنے لگی, ایک تو زین کو چین نہیں ہے, اب رخصتی کا شور مچا رہا ہے, کہتا ہے مجھے زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں کرنی, آپ کی وجہ سے سمیہ میرے سامنے تک نہیں آتی, اب اس لیے میری رخصتی کر دیں آپ لوگ. یہ سن کر میں نے تائی اماں سے کہا, میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی. تائی اماں کہنے لگی, تو جاؤ زین کو سمجھاؤ. وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی. میں نے کہا, تائی اماں پلیز آپ اس سے کہہ دیں, میں ایسا کچھ نہیں چاہتی. تائی اماں کہنے لگی, کیوں نہیں چاہتی؟ بیٹا دیکھو, نکاح تو تمہارا ہو چکا ہے, ایک ہی گھر میں تم دونوں رہتے ہو, زیادہ دیر کرنے کے حق میں نہ تمہارے تایا ہیں اور نہ میں. تو پھر زین نے بھی دہائی مچا رکھی ہے, اس لیے تمہارے تایا ابا نے اسی مہینے کی آخری تاریخ رکھ دی ہے. تم آج تیار رہنا, میں تمہیں بازار لے جاؤں گی, اپنی پسند سے شاپنگ کر لینا. میں نے کہا, تائی اماں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. میں اٹک کے بولی. وہ کہنے لگی, ارے کرتی رہو, پہلے حفصہ سے فون کر لو, وہ امید سے ہے نا, اس لیے بہت پریشان ہو رہی تھی. میں نے کہا تھا کہ کچھ دن یہاں رہ لو, لیکن اس کا شوہر ہی نہیں مانتا. تائی اماں نے میری بات سنی انسنی کر دی. میں بے حد پریشان تھی. سوچا کہ مجھے زین سے ہی بات کرنی چاہیے, مگر بات کیسے کرتی. میں نے اپنا فون آن کیا, اسے چارج کیا. بے شمار میسیجز اس کے آئے ہوئے تھے. میں نے اس کا کوئی میسیج نہیں پڑھا, بس ایک میسیج اسے کر دیا, زین میں یہ رخصتی نہیں چاہتی, پلیز تم ابھی رخصتی سے منع کر دو. ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا میسیج کیے ہوئے, اس کا فوراً سے رپلائی آیا. کہنے لگا, کیوں منع کر دوں, تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی. میں نے کہا, ایسے اچھا نہیں لگتا. کہنے لگا, ہاں نامناسب ہے نا, اس لیے ہمارے بیچ جو بھی بات ہوگی رخصتی کے بعد ہی ہوگی. یہ پڑھ کر میں نے فوراً سے اسے کال کی, لیکن اس نے کال ہی نہیں اٹھائی. میرا فون بند کر دیا. میں بے حد پریشان تھی کہ کہیں اسامہ کوئی تماشا نہ لگا دے. جیسے جیسے رخصتی کے دن قریب آ رہے تھے, میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. تائی اماں مجھے روز بازار لے کر جاتی. میری شادی کی ساری تیاری ہو چکی تھی. کئی بار میں نے چاہا کہ میں تائی اماں سے ہی کہہ دوں, لیکن پھر سوچتی تھی کہ اب کیا جواب دوں گی, اب کوئی فائدہ نہیں ہے نا. سب مہمانوں کو دعوت نامے جا چکے تھے. بار بار اسامہ کے مجھے میسیجز آ رہے تھے, بہت شوق ہے تمہیں رخصتی کروانے کا, اب دیکھو زین تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے. میں بے حد پریشان تھی. ایسے رخصتی کا دن بھی آ چکا ہے. دلہن بنے میری جان نکل رہی تھی. سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا. زین تو کیا, کوئی بھی ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتا. پھر وہ کیوں کرے گا؟ اس کے شک بھری نظروں کا میں کیا جواب دوں, کیا کہوں گی اس سے. رخصتی کا فنکشن بھی ایسے ہی ختم ہو گیا. مجھے زین کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا. میں سوچ رہی تھی کہ آج اس کی بےتابیاں عروج پر ہوں گی, لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک ناپاک وجود کے. کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دل کانپ کے رہ گیا. زین کمرے میں داخل ہوا, دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں ذرا سا پیچھے ہٹی. کہنے لگا, بہت ظالم ہو, نکاح کے بعد ایک بار بھی اپنی جھلک نہیں دکھائی تم نے, حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہیں دیکھے بغیر, تم سے بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں. اس بار اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت کچھ تھا, جذبات کی لو, محبت, بےتابی, وہ سب کچھ جس کی مجھے امید تھی. لیکن بدلے میں میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے آنسوؤں کے.
میں نے کہا تم تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے نا، وہ تمہارے آفس کی کولیگ، پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کہنے لگا او ہو، تو تمہیں یہ فکر ستائے جا رہی تھی؟ پھر کہنے لگا میں مذاق کر رہا تھا پاگل، دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے منہ سے کسی اور کا نام سن کر تمہارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی بس ایک ہی لڑکی سے محبت کی تھی جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے، میری بہترین دوست اور میری بیوی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا جو میں نے فوراً سے چھڑوایا، پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا پہلے تو تم نے کبھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا، اب شرم آ رہی ہے کیا؟ پھر دوبارہ سے ہنسنے لگا، کہنے لگا سمیہ میں تم سے کوئی بھی امید رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ تم مجھ سے شرم کرو گی۔ میں نے کہا زین تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں۔ میری اس بات پر وہ کچھ دیر چپ چاپ مجھے دیکھتا ہی رہا، پھر کہنے لگا میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ میں نے کہا اس گھر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے یہ پوچھتا کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہیں یہ رشتہ قبول ہے کہ نہیں۔ شاید میری ماں نہیں ہے یا میرا باپ نہیں ہے، شاید اس لیے کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ میری بات پر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا مجھے تم پسند نہیں ہو زین، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ ہاں تم میرے اچھے دوست تھے، کزن تھے، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی، تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا نا۔ لیکن تم نے بھی ضروری نہیں سمجھا، نہ گھر کے کسی اور فرد نے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ میری بات سن کر اور میرے بہتے آنسو دیکھ کر وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہاری آنکھیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تمہارے اور میرے بیچ لفظوں کا رشتہ تو ہے ہی نہیں نا۔ کبھی تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا یہ دل کھانے کو چاہ رہا ہے یا وہ پہننے کو چاہ رہا ہے، اور میں تمہیں وہ چیز لا کر دے دیتا تھا نا۔ میں کیا پسند کرتا تھا کیا نہیں میں نے بھی یہ تمہیں نہیں بتایا، لیکن تم خود سمجھ جاتی تھی نا۔ کبھی تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی مجھے۔ ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے تھے، یوں ہی تو نہیں کرتے تھے نا، کوئی نہ کوئی تو تعلق تھا نا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا، مگر میں اب کیا کرتی؟ میں نے کہا تمہیں جھوٹ لگتا تھا، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا یہ تو مجھے چاند ماہ سے نظر آ ہی رہا ہے کہ تم کچھ بدل ہی گئی ہو، بہت چپ چپ رہنے لگی ہو، مجھ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتی، لیکن وجہ یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، وجہ کچھ اور ہے سمیہ، بتاؤ کیا بات ہے؟ زین کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ اسے پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن وہ شک میں پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے تمہیں اس طرح کے رشتے میں قبول نہیں کرنا، پلیز مجھ سے دور رہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئے اور میری حقیقت اس پر کھل جائے۔ میرے تلخ لہجے پر کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو تم، محبت تم مجھ سے ہی کرتی ہو، میں اندھا نہیں ہوں سمیہ جو یہ دیکھ سکوں کہ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے کیا ہے۔ اس بار وہ بھی کچھ غصے میں تھا۔ میں نے کہا تم نے غلط اندازہ لگایا، تمہیں غلط لگتا ہے زین، میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ میں نظر چرا رہی تھی، وہ مجھے تعجب اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا نہیں، نہ تم میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں اور نہ دل جھوٹی گواہی دے سکتا ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو نا مجھ سے۔ میں نے اپنا ہاتھ بے دردی سے اسے چھڑوایا۔ میں نے کہا میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا اچھا تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو۔ میں نے نفے میں سر ہلایا، میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اب کر لو، کیونکہ اب تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرے نزدیک آنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا زین میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اسی وجہ سے میں نے پہلے تم لوگوں کی بہت عزت رکھ لی، ورنہ میں نکاح کے وقت ہی انکار کرنے والی تھی۔
لیکن اس لیے چپ ہو گئی کہ تمہارے ماں باپ کے اور تم لوگوں کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بات خود پہ جبر برداشت کروں۔ میں تمہارے ساتھ ایسا زبردستی کا کوئی رشتہ نہیں بنا سکوں گی، بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ میں نے بہت سخت لہجے میں اس سے بات کی۔ وہ بار بار بڑی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ہماری محبت، ہمارا اخلاق تمہیں احسان لگ رہا تھا؟ پھر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری محبت تمہیں احسان لگ رہی تھی؟ میں نے کہا ہاں، مجھے لگا تم مجھ سے ہمدردی جتاتے ہو، اس لیے میرا خیال رکھتے ہو کیونکہ میں تمہارے مرحوم چچا کی بیٹی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں کہنے لگا اور شٹ اپ، میری محبت کو کوئی دوسرا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا، تم وہی سمیہ ہو، تمہاری باتیں، تمہارا انداز ہی الگ ہو گیا ہے، ایسے لگ رہا ہے کسی غیر لڑکی سے بات کر رہا ہوں میں آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں اس وقت بے حد خوف میں تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے آج کی رات کے لیے؟ مجھے لگا تھا تم بے حد خوش ہوگی جیسے میں خوش تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے لیے یہ سب زبردستی کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا اب تو پتہ چل گیا نا، بس اب دور رہو مجھ سے۔ کہنے لگا بے فکر رہو، تمہارے قریب آؤں گا بھی نہیں، کیونکہ محبت میں نے تم سے کی ہے اور بہت ٹوٹ کے کی ہے، بنا کسی ہوس کے کی ہے۔ اس لیے جب تک تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہیں آ جاتی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر میرا دل تھوڑا مطمئن ہوا۔ کچھ دیر وہ مجھے تعصب سے دیکھتا رہا، پھر الماری کے پاس جا کر اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دوسری نظر مجھ پر نہیں ڈالی تھی۔ واش روم میں جا چکا تھا وہ۔ کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کر کے اس نے تکیہ اٹھایا اور زور سے صوفے پہ پھینکا اور لیٹ گیا، کروٹ بھی بدل لی۔ مجھے دکھ بھی بہت تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کے لیے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خواب تھے، بہت خوش تھا اور میں نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ لیکن میں بھی مجبور تھی، میں کیا کرتی؟ میں نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور تبدیل کر کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی، لائٹ بھی بند کر دی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ذہن اٹھ چکا تھا، صوفے پہ بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ اٹھ کے میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبیا رکھی، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا باہر جانے سے پہلے یہ پہن لینا، اور باہر کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ میں خاموش رہی۔ وہ نہا کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی چچی اور تائی اماں میرے کمرے میں آئی۔ مجھے بہت دعائیں دے رہی تھی لیکن مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بہت دل دکھایا تھا اس شخص کا جو ہمیشہ میرے لیے ڈھال بنا رہا۔ تائی اماں نے مجھے ایک فینسی جوڑا نکال کے دیا۔ وہ کہنے لگی یہ پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہو گئی۔ ناشتہ میں نے زین کے برابر میں ہی بیٹھ کے کیا تھا، ویسے ہی سب کے ساتھ ہنس کے بات کر رہا تھا جیسے اس کی عادت تھی۔ فاروق بھائی کہنے لگا اب تو شادی کی میری باری تھی، لیکن زین صاحب کو بڑی جلدی تھی، اس لیے سمیہ میری چھوٹی بہن اور بھابھی ہونے کے ناطے اپنی جٹھانی اب تم نے ڈھونڈنی ہے۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ حفصہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی، لیکن میں کسی سے چاہ کر بھی بات نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اسامہ بھی وہیں بیٹھا تھا اور وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ایک اندیکھی اذیت میں مبتلا تھی، ایک ایسی اذیت جو مجھے ایک پل بھی نہ چین لینے دے رہی تھی اور نہ کھل کے ہنسنے دے رہی تھی۔ رات کو میرا ولیمہ تھا۔ حفصہ مجھے پارلر لے گئی، حالانکہ اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ ساتھ رہی۔ کہنے لگی زین آج بہت خوش تھا، اس کے چہرے کی رونق دیکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں، چھوٹا سا تھا نا وہ، بالکل 10 سال کا، تب بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے سمیہ بہت اچھی لگتی ہے، میں اس کا دلہا بناؤں گا۔ تب میں اس کے سر پر تھپڑ مارتی تھی، کہتی تھی پہلے بڑے تو ہو جاؤ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ چچا کی بیٹی پہ نظر رکھتے ہو؟ کہنے لگا صرف نظر نہیں رکھتا، اس سے ٹافیاں بھی دے کر آیا ہو، وہ بھی اپنے پیسوں سے خرید کر۔
یہ بتاتے ہوئے ہنسنے لگی، کہنے لگی ہمیں لگا تھا چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا تو شاید اس کا ذہن بدل جائے گا یا سوچ تبدیل ہو جائے گی، لیکن نہیں، اس کی تو سوچ تمہارے لیے اور اس کی محبت تمہارے لیے بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے حفصہ کی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک مرد بھی ہے، وہ کبھی بھی مجھے اس عیب کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ ولیمے سے فارغ ہو کر اس سے پہلے وہ کمرے میں آتا، میں ایک سادہ سا لباس پہن چکی تھی۔ اپنے ولیمے والی میکسی میں نے کمرے میں آتے ہی بدل لی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے یوں سادہ سی حلیے میں دیکھا تو زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر چپ چاپ تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھا اور لیٹ گیا۔ میں بھی بیڈ پہ لیٹ گئی۔ چند دن ایسے ہی گزرے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے اس سے کچھ کہا۔ میری شادی کو اب 1 ہفتہ ہو چکا تھا جب میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے جانے لگی، کیونکہ حفصہ اپنے گھر جا چکی تھی اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں یوں بیٹھی رہوں۔ لیکن تائی اماں کہنے لگی ابھی نہیں، پہلے تم لوگ ہنی مون سے واپس آ جاؤ پھر کام پہ لگ جانا۔ یہ سن کر میں پریشان ہوئی، میں ذہن کے ساتھ ایسے کسی ٹرپ پر جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جب وہ رات کو کمرے میں آیا تو بات میں نے ہی شروع کی۔ میں نے کہا زین، مجھے تمہارے ساتھ کسی ہنی مون کے ٹور پر نہیں جانا، پلیز یہ سب کینسل کر دو۔ کہنے لگا مجھے آفس سے چھٹیاں اب بھی ملی ہیں اور میں ٹکٹ لے چکا ہوں، میرے باپ کا آفس نہیں ہے کہ وہاں میری چلے گی، تم پیکنگ کر لو۔ میں نے کہا تم مجھے وہاں لے جا کر کیا کرو گے جبکہ میں تم سے، یہ کہہ کر میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ضروری نہیں ہے کہ وہاں ایک ہی کام کیا جائے، ہم سیر و تفریح بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی آج کل وہاں برف باری شروع ہو چکی ہے اور تم جانتی ہو کہ مجھے برف باری کتنی اچھی لگتی ہے نا۔ میں نے رخصتی بھی اسی لیے اس مہینے کروائی تاکہ، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا، پھر ایک گہری سانس لی، کہنے لگا خیر موسم تو انجوائے کیا جا سکتا ہے نا، باقی اور کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بے فکر رہو تم۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر شرم سے میری نظریں جھکی تھی، مجھے پوری رات ٹھیک سے نیند ہی نہیں آئی۔ اگلے روز تائی اماں نے خود مجھ سے ساری پیکنگ کروائی۔ رات کو ہم اسلام آباد پہنچے، وہ رات ہم نے اسلام آباد کی ہوٹل میں گزاری۔ اگلے روز ہم صبح مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ مری میں واقعی ہر جگہ برف پڑی ہوئی تھی، موسم بے حد سرد تھا۔ پہلی بار میرے دل میں خیال ابھرنے لگا کہ اگر میرے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا جو مجھے پل پر موت کا مزہ چکھاتا ہے تو شاید یہ ٹرپ میری زندگی کا سب سے حسین ٹرپ ہوتا۔ مری کے ہوٹل میں ہم بس 1 گھنٹہ ہی رکے تھے کہ زین کہنے لگا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میری بات سن کر وہ گہری سانس لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا سمیہ، ہم دونوں کے بیچ اور بھی بہت سارے رشتے ہیں، چلو کچھ دیر کے لیے اس نئے رشتے کو بھول جاؤ، ہم کزن بھی ہیں اور بہت اچھے دوست بھی، ایک دوست ہونے اور کزن ہونے کے ناطے تم میرا ساتھ دے سکتی ہو نا، پلیز۔ میں نے کہا تم بھی پھر میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا وہ میں رات کو سنوں گا، ابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ نا پلیز۔ میں تیار ہو گئی، وہ مجھے وہاں لے گیا جہاں برف پڑی ہوئی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر برف پھینک رہے تھے، ہنس رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ میں گرم ٹوپی اور سویٹر جیکٹ نہ جانے کیا کیا پہنے ہوئے ایک بینچ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ذہن کہنے لگا تم یہاں بیٹھنے کے لیے آئی ہو؟ میں نے کہا تمہارے کہنے پہ میں آ گئی ہوں نا، بس یہی احسان مانو میرا۔ میری بات سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں موجود لڑکوں کے گروپ میں چلا گیا، ان کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرنے لگا، پھر سب لڑکے ایک دوسرے کے اوپر برف پھینکنے لگے۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے اکیلے ایک طرف آ گئی۔ ان حسین نظاروں میں مجھے کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی، شاید کبھی کبھی ایک حادثہ زندگی کی ہر خوشی پہ حاوی ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ چلتے چلتے میں جہاں پر پہنچ چکی تھی وہاں زیادہ تر نیولی میرڈ کپل تھے، ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بیوی نے شوہر کے کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا۔
وہ اس کے بالوں کو सहलाते हुए यकीन और रोमांटिक बातें कर रहा था। इसी तरह सभी एक दूसरे में मगन थे। जब मेरे मुंह पे एक बर्फ का गोला लगा, मैं बुरी तरह सटपटा के रह गई। जब मैंने सामने देखा तो जैन था, जो अब बर्फ का दूसरा गोला हाथ से बना रहा था। मैंने उसे गुस्से से देखा, लेकिन वो दूसरा गोला भी मुझ पर फेंक चुका था। मैंने कहा, जैन ये क्या बदतमीजी है? कहने लगा, बदतमीजी नहीं है, इसे इंजॉयमेंट कहते हैं। मैंने कहा, जैन बाज आ जाओ। ये कहते हुए मैं उसी के पास जा रही थी, लेकिन वो एक के बाद एक बर्फ का गोला मुझ पर फेंके जा रहा था। मैंने कहा, जैन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये कहकर मैंने नीचे पड़ी बर्फ पकड़ी और उसका गोला बनाकर उसके ऊपर फेंका, लेकिन वो उसे लगा ही नहीं। वो हंसने लगा, कहने लगा, ये देखो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम जैन को मार सको। ये कहकर उसने मेरे सर पे बर्फ का गोला फेंका। मैंने कहा, रुको तुम। मैं उसकी तरफ बर्फ लेकर भागने लगी। वो आगे आगे भाग रहा था। इस चक्कर में मैं शायद वहां जा चुकी थी। वहां बर्फ थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। वहां मैं थी और जैन भी था। और वहां जाकर उसने भी भागना छोड़ दिया। मैं उसके पास आ गई। हाथ में पकड़ी बर्फ मैंने उसके मुंह पर मारी। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा, जैन के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर मैंने जमीन से एक और बर्फ पकड़ी और जैसे ही मैं उस पर फेंकने लगी, उसने मुझे अपने हिसार में ले लिया। कहने लगा, जैन के बच्चे तो उस वक्त होंगे ना समिया, जब तुम साथ दोगी। उसकी इस जुर्रत पर मेरी जान निकल गई थी। हाथ में पकड़ी बर्फ मेरे हाथ से छूट चुकी थी। मैंने कहा, छोड़ो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लोग देख रहे हैं। कहने लगा, जहां मैं तुम्हें लेके आ चुका हूँ, वहां मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैंने जब दाएं बाएं देखा तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कहने लगा, अगर तसल्ली हो चुकी हो कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो इधर देखो समिया। इस बार उसका लहजा काफी धीमा था और मेरी जान ले रहा था। वो मुझे और भी अपने करीब कर चुका था। और फिर मैंने कहा, जैन प्लीज छोड़ो मुझे। कहने लगा, पहले इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मैं यूं उसके हिसार में उसकी तरफ नहीं देख सकती थी। मैंने कहा, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? प्लीज जैन। कहने लगा, कोई नहीं आता समिया, इधर देखो मेरी आंखों में। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। कहने लगा, क्यों कर रही हो ये सब? तरस नहीं आता मुझ पे? अपने चाहने वालों के साथ क्या ऐसा सलूक करते हैं? बड़े धीमे लहजे में वो मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे इसलिए लाए हो ताकि अपना हक जमा सको, जोर जबरदस्ती कर सको? मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगा, नहीं पागल, बस इसलिए यहाँ लाया हूँ ताकि ये जान सकूं कि मेरी प्यारी सी समिया के साथ मसला क्या है, किस बात से वो मुझसे खफा है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो। उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा, दिल पे जोर जबरदस्ती नहीं चलती ना जैन। तुम जबरदस्ती मेरे दिल में अगर बस सकते तो अभी तक बस चुके होते। मैं जबरन तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी बस में नहीं है। मेरी बात सुन के कहने लगा, इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? पहले कभी तुमने नहीं बताया। उसकी आंखों में न जाने क्या था कि मैं देख नहीं पाई। अपने रवैये पर मुझे सिर्फ अफसोस था। मैंने कहा, वापस चलो यहाँ से। वो मुझे होटल के कमरे में ले गया। कहने लगा, क्या कहना चाहती थी तुम? क्या बात करनी है तुमने मुझसे? मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती, कभी भी नहीं। क्योंकि ऐसे रिश्ते मजबूरी में निभाए भी जाएं तो ज्यादा दिन वो नहीं चलते। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है जहां मैं चली जाऊं। मैं बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। कहने लगा, मैं वक्त दे तो रहा हूं तुम्हें। मैंने कहा, मैं जानती हूँ मैं नहीं निभा पाऊंगी। मुझे बस अपने नाम पे बैठा रहने दो। तुम दूसरी